اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے اور 33 بھی پڑھ لیں گے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، کل رکوع شروع کیا تھا نیا، آیت نمبر 33، اور دعوت سے یہ متعلق ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے دعوت دی جائے۔ تو اس کے اندر 3 صفات پہلی آیت کے اندر بتائی گئی ہیں پہلی، اور آگے پھر یہ ہے کہ دعوتی میدان کے اندر جو اخلاقیات ہیں وہ کیا کیا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم میں سے ہر ایک خود تو نیک بنتا ہے، جی کیوں جی ایسا ہی ہے، لیکن اصل نیکی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امت وسط، امت خیر بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنائیں۔ کیوں جی اس بات پر ہے اتفاق؟ بالکل جی جی بالکل، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر ہم خود نیک بنیں گے صرف، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خود غرضی میں آ جائے گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہوئی ہے کہ وہ والی کہ بھئی نیکی کا حکم کسی دیتا شخص نے آگ جلائی اور پتنگے جو ہیں وہ اس کے اوپر آنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو ہٹا رہا ہے، تو ایسے ہی میں آپ لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے لاتا ہوں کہ تم جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہو۔ جی جی یہ سر. ہے وہ احساس۔ اور دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی تھی اور آپ لوگوں کو بھی بتانی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہوئی ہے، اور وہ تھی کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ، وَكَيْفَ میرے ذہن میں سے نکل رہی ہے، پروفیسر صاحب آپ۔ وكيف إذا جئنا في كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء. جی ماشاء اللہ، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ وہ آیت تھی کہ جس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور کچھ ایسا ہے کہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے اور ساتھ روتے رہے۔ اب ترجمہ اس کا آپ کو آتا ہے جی کہ کیسا منظر ہوگا وہ کہ جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور پھر اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، تو وہ گواہی اسی چیز کی ہوگی کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ کیوں جی یہ ہم نے جی پڑھا ہوا ہے۔ جی تو آج ایسا ہے کہ اس کی تذکیر کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ تو میں گزارش یہی کی تھی کہ دین اسلام عمل کا نام ہے، کہ دین یہ نہیں ہے کہ بھی ہم علم حاصل کر لیں اور عمل نہ کریں۔ تو یہ جو کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ انشاء تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہمارے لیے یہاں کی ہیں۔ پہلی انشاء بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے منہ سے، میں اپنے منہ سے، یا ہر آدمی اپنے منہ سے اچھی بہترین بات نکالنا چاہتا ہے تو نہیں تو چاہیے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھی بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، پتا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مور لگا دی ہوتی ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزتے ہیں، وہ
गलत तरीके से करते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि, तीन बातें यहाँ कही हैं कि कौन ज्यादा खूबसूरत हो सकता है बात में उस शख्स से दआ इलल्लाहि, जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। तो दावत देना पहली बात, और है दूसरी चीज व आमिला स्वालिहां, और उसने नेक अमल अच्छे अमल किए या अच्छा अमल किया, ये एक फर्द की बात हो रही है। और फिर तीसरी चीज ये थी कि वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और उसने कहा कि बेशक मैं किन में से हूँ, मुसलमानों में से। में से। ये अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात खूबसूरत तरीन है, इससे और खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती। जी तो सर। यही तर्जुमा है ना इसका। तो फिर देख लें कि भाई ये सारी चीजें लोगों को बताने वाली हैं, इसलिए कि इसके अंदर इत्तेहाद भी है, इसके अंदर वो लोग जो आ, बद आमालियों का शिकार हैं और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है, तो उनके ऊपर दस्तक देना जब तक वो जिंदा हैं, ये उन लोगों का काम है जिनके पास ये तीन चीजें हैं कि एक तो वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अमल साले करते हैं, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फिरका बंदी के अंदर नहीं पढ़ते। आगे जी पढ़ते हैं आप। अल्लाह ताला जनाब बता ये रहा है यहाँ, तराजम ऐसे हुए हैं कि कुछ लोगों ने, जो अगली आयत है इसके अंदर कहा कि इसके अंदर ला जो है वो इजाफी अल्लाह ने दे दिया, और कुछ लोगों ने उनकी तस्हीह की कि अल्लाह कोई भी लफ्ज इजाफी नहीं देता, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। जी क्यों जी। जी? तो वैसे जहां इजाफी होता है वहां ताकीद के लिए आता है, ये ज़हन में रखिएगा कि वो इजाफी का भी मकसद है कि वो ताकीद के लिए आता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, तकीद। वला तस्तविल हसनातु, जी अल हसनातु जिन्स है, तो नेकी वाला सय्यिआ, वो ना ही बुराई। और ना ही बुराई। अब एक तो ये तर्जमा है आपके ज़हन में, और आमतौर पर ज़हन में क्या बात आती है अपने मुश्ताक भाई, आप बताएंगे हमें कि क्या मतलब है इसका? नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, मतलब ये अमूमी तौर पर ये आता है और ये भी इसका मफहूम है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि हर नेकी अल्लाह ताला ने, अगर मैं आपको ले चलूं जन्नत में, तो जन्नत के कितने दर्जात बनाए हैं, कितने मतलब जन्नत, कितनी जन्नतें 100 हैं? जन। 8। जी आपको पता है ना सारे, अभी तो मेरा ख्याल है आज हम्म, बार होना चाहिए, इतना ज्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं। जी। 8। कितने? ना ना, 100 जन। 100। 100 ये दर। लिख लें 100 जी, जन। जी ये 100 जन्नतों के दर्जात हैं। अच्छा, वो 8 दरवाजे हैं, सॉरी, ठीक है जी। नहीं, वो 8 जो है वो दरवाजे हैं जी। हाँ जी, वो गलत हो गया, ठीक और है जी। जहन्नम जो है उसके 7 तबकात हैं, लेकिन जन्नत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दर्जात जो नीचे से लेकर ऊपर, वो क्या बता बनाए हैं, वो 100। 100 बनाए हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दर्जे से, एक जो पहला है ग्राउंड फ्लोर, उससे फर्स्ट फ्लोर इतना है जितना तुम नीचे से आसमान को देखते हो। जी। क्यों जी? बेशक। और फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और 100। अब हर एक के ऊपर जो अपना पहले पर होगा उसके अमाल कैसे होंगे? हाँ, नेकी तो उसने भी की हुई होगी, लेकिन उनके उसके पास थोड़ी नेकियां होंगी या छोटी नेकियां उसने की होंगी। मैं अभी बात आपको समझाना चाह रहा हूं आगे।
اور وہ افراد جو جنت الفردوس میں ہوں گے کہ جو عرش کے نیچے ہے 100 پہ گنتی ختم ہوتی ہے، وہاں کون سے افراد ہوں گے؟ VIP افضلین کہ جن کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، وزن مطلب ہے کہ 100% ہوں گے یا سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو ایک حدیث سنتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم تر نیکی وہ کیا ہے؟ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ جی مطلب آپ یہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے کوئی اپنا پتھر دیکھا، کوئی کانٹا دیکھا، کوئی اور چیز دیکھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، آپ وہ ہٹا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نیکی کم تر جی، نیکی ہے۔ یہ کم تر نیکی ہے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ سب سے چھوٹی نیکی یہ ہو سکتی ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اور پھر جو 100 درجے کے اوپر آئے گی اس کے لیے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچی نیکی، وہ بتائیے کون سی ہے؟ بتائیں گے؟ صلح کرا دینا مسلمانوں کے نہیں، ایسا نہیں، اگر پتہ ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں پتا تو میں جب سوال پوچھتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، اس خالی جگہ کے اندر رکھ لیں یہ بات۔ اور سب سے اونچی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، وہی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ کیوں جی؟ جی ٹھیک تو وہ افراد جن کی زندگی لا الہ الا اللہ پر گزری، وہ بھی تو نیکی ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ راستے میں سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ مفسرین بتاتے ہیں، تو بتایا کہ نیکی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ تو اس کی تفسیر کے طور پر کر، کیوں جی؟ جی مطلب کوئی نیکی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی درمیانی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، اور اس کا الٹ لے لیں وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اس کا یہ رکھ لیں کہ کوئی کسی کی دل دکھانا وہ شاید چھوٹی سی ہو ویسے تو وہ بھی بڑی ہے، لیکن شرک جو ہے وہ سب سے بڑی برائی ہے، اور نہ ہی کوئی برائی برابر ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کا آپس میں کہ اس کے پیچھے جتنا پیٹرول ڈالیں گے یا جتنی سپیڈ دیں گے، جتنا خلوص رکھیں گے اللہ کے ساتھ، تو وہ نیکی بہت اونچی بن جائے گی، اور دوسرے لفظوں میں جتنی ریاکاری کریں گے اور جتنی بد اخلاقی کریں گے وہ سیئہ کے اندر آ جائے گی۔ اب یہ بھی ایک معنی ہے، تو دوسرا معنی وہ ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو جو ذہن میں آئے وہ ٹھیک ہیں کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو نہیں نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ یہی کریں گے نہ ہی کوئی نیکی برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی، ٹھیک ہے جی؟ جی جی اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ ہوتا نہیں، تو ہو سکتا ہے نہیں نہیں صحیح ہے ہوتا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک نیکی بتانے لگا ہے کہ جو بہت بڑی ہے اس دعوت کے میدان میں، کہ جب دعوت کے میدان میں نکلیں گے انسان، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے قرآن مجید میں کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنی جو سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے یا جی نہیں؟ جی جی مثلا سچائی کا معیار ایک آدمی کے پاس جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے سچائی کا معیار یہی ہے کہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنی چاہیے، اور یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ سورہ زمر میں یہی پڑھا تھا، جی جی یہی پڑھا تھا جی نا؟ جی جی سر۔ لیکن کیا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ نہیں ان کا نہیں،
یہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بیس کر رہا ہے قرآن پر اور سنت پر. آپ کے پاس کوئی کسوٹی ہے، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ جو ان کے آباء و اجداد نے کہا، جو معاشرے نے کہا، جس طریقے سے سارے لوگ کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، تو لہذا وہ سچائی ان کے لیے ایسی بن گئی. اب اس برائی کی بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اب اس کو توڑنا یہ آسان کام ہے یا مشکل کام؟ مشکل. بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتا رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، شروع میں کہوں کہ ہم نے گاؤں کے اندر دیکھا تھا کہ گاؤں کے اندر ایک کنواں ہوتا تھا، تو کنویں کے آگے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں، اس کے نیچے ایک پتھر کی نا سل ہوتی تھی. میرے خیال ہے آپ نے سارے سب نے دیکھا ہوگا. جی جی سر. اس سل کے اندر میں نے آپ نے سوراخ دیکھا ہے. جی جہاں پہ پانی حالانکہ گرتا ہے. پتھر کے اندر سوراخ ہو جائے، اور وہ کس نے کیا؟ وہ انتہائی نرم چیز نے. وہ پانی. کون سی ہے؟ پانی. کیوں جی ایسے ہی ہے. جی بالکل. یعنی کہ پانی کا ایک ایک قطرہ اس پتھر کے اوپر گرتا رہا، اور اس کے اندر کیا ہو گیا؟ سوراخ. اس نے اپنی حیات بدل دی. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ ہی کوئی اچھائی برابر ہو سکتی ہے اور کوئی نہ برائی. ہی برائی. آپ کر کیا؟ ادفع کا لفظ ہے، دفع. ہمارا اپنی پنجابی زبان کا لفظ ہے دفع. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہٹ جاؤ. ارے دور، ہٹ جا. بالکل. تو یہاں اسی سے مطلب ہے کہ وہ تو ہماری زبان کے اندر لفظ آ گیا نا عربی سے، تو یہاں آ گیا ادفع. تو ہٹا، تو دفع کر، باللاتی اس چیز سے. کس کو؟ کہ اگر وہ برائی ہے سیئہ تو اس کو ہٹانا ہے، اچھائی کو تو نہیں ہٹانا. تو ادفع باللاتی، تو ہٹا، اللاتی کے ساتھ لگا لیں اس برائی کو. جی ہی یا احسنو، جی اس طریقے سے جو بہترین ہے. جو بہترین ہے. اس احسن کے ساتھ حسین کر لیں پہلا. جی جی اور احسن من، جی وہ مور بیوٹیفل جیسے ہوتا ہے. تو یہاں آ گیا الاحسن، تو یہاں الف لام تو نہیں ہے، اس میں تفضیل کا نکرہ آ گیا ہے. تو اس برائی کو ہٹا، ہی یا احسن، اس سے جو بہترین ہے. اب یہ ہر ایک یہ جو چیز ہے یہ وقت کے مطابق ہوگی کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہو سکتی ہے. یہ ہے اخلاقی تربیت. ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس آدمی کے کلیشے، وہ جو ہے نا لفظ شاکلہ، اس کو انگلش میں کلیشے کہتے ہیں. جی CHE، مائنڈ سیٹ. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہٹانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا اخلاق اچھا ہوگا، اخلاق میں سے جو بہترین تمہارے پاس ہے، جتنی بھی ہمت دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے تو برائی کو ہٹائے گا. تو فَإِذَا الَّذِي، تو اس وقت وہ شخص، بینک و بینہ عداوتن، تیرے درمیان اور اس شخص کے درمیان عداوت ہے. کہ وہ شخص جو تیرے اور اس کے درمیان عداوت ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حمیم. اب جی حمیم کے اندر جذبات کا انبار ہے، تو اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں گے تو دلی دوست. گویا کہ وہ تمہارا دلی دوست ہے. کیوں جی؟ جی پہلے کیا تھا؟ دشمن. اب وہ کیا ہو گیا؟ دوست. لیکن اخلاق کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے وہ کرنا ہے. اب یہ ہے بڑا مشکل. کیوں جی؟ جی
जी لیکن اس کی طرف قدم تو بڑھانا ہے نا. تو جی پھر سر. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دائی کو گالیاں بھی ملیں گی، پتھر بھی ہوئیں گے، اپنا پٹیں گے، لیکن وہ لوگوں کو دعائیں دے گا. کیوں جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں ایسے ہی کیا تھا نا. جی بھائی لوگوں نے اپنے بدماشوں کو کھڑا کر دیا، کہا کہ بھئی یہ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اس کو پتھر مارو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہم تو ایک واقعے کے طور پر کرتے ہیں نا. جی آپ تصور کریں کہ اگر ہمیں کوئی اس طریقے سے مار رہا ہو اور ہمارے قدموں کے اندر ہمارا خون جم گیا ہو اور کوئی پناہ نہ مل رہی ہو اور ایک باغ کے اندر جا کے پناہ لی ہو اور اتنا زیادہ حالت خراب ہو گئی ہو کہ جو وہ باغ بھی دشمن کا ہے اور دشمن انگور بھیج رہا ہے وہاں سے کہ تم جاؤ اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو تم جا کے نا یہ انگور دے دو. کیوں جی؟ جی وہ واقعہ سنا ہوا ہے. یہ جی چھوٹی بات ہے. اور فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں. جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان پہاڑوں کے فرشتے کو یہ کہوں کہ وہ طائف والوں کو اپنے درمیان مسل دے، کچل دے. رسول پاک کیا کہتے ہیں، کوئی بتائیں گے جی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے کوئی ایمان لے. یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان. پھر یہ کہتے ہوئے بتائیں دل پہ کیا ہوا جی؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس قیمتی ترین یہ چیز تھی کہ اسلام کا بول بالا کیسا ہوتا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ سن کر مجھے بتائیں کہ یار ہم بھی کسی سٹیج پر ہیں، اس کی کسی سٹیج پر، حالانکہ پوری سٹیج پر ہونا چاہیے جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس پر ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے کہا ساتھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ مسلمان ہیں اور آپ کو معاشرے کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے، کوئی کم از کم گھر والوں کی طرف سے کوئی تانا زنی یا کوئی بری چیزیں وہ نہیں آپ کے پاس آ رہی، تو یہ وقت کیا ہے سوچنے کا ہے کہ ہم لوگ اپنا اصل کام نہیں کر رہے. ورنہ بتائیں معاشرے کے اندر برائی کم ہے اس وقت، برائی تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی وہی کھا کے وہی چیزیں اور وہی سون کے ہمیں وہ میں آئی اور وہ گوائی، وہ آپ نے سنا ہوا ہے جی تو وہی بات ہو گئی کہ بھئی وہ اب ہمیں وہ بو دکھائی نہیں دیتی. تو اب جناب میرے ساتھ پڑھیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، ترجمہ اور نہ اور کوئی اور نہیں نیکی کوئی برائی سکتی ہے. برابر نہیں ہو سکتی. ہے اور نہ ہی کوئی برا اچھائی برابر ہو سکتی ہے، ولا السیئہ، نہ ہی کوئی برائی. اور نہ ہی کوئی برائی. ادفع باللتی ہی احسن، جی اے دور کر اس مخاطب، برائی کو اس سے بہترین ہے. اس طریقے سے ہٹا. اے مخاطب، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد ہم مخاطب ہیں. اے مخاطب تو اس برائی کو بہترین، آگے بہترین کے ساتھ ہٹا دے. کہیں جی ذرا اس کو. اے مخاطب اے تو نبی صلی اس اللہ علیہ برائی وسلم کو تو اس برائی کو بہترین کے ساتھ بہترین ہٹا دے. جی بہترین حکمت بھی ہو سکتی ہے، بہترین اخلاق بھی ہو سکتا ہے، جو بھی دنیا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو کہا ہے کہ یہ بہترین، اور وہ ہے صبر. کیوں جی؟ جی بے شک. اور دوسرے کے لیے محبت کہ یہ بندہ جہنم کے اندر نہ جائے. اور پھر تیسری چیز کہ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے کھڑا کر لینا ہے کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں گی تو پھر حکمت نہ غصہ آئے گا یا کام آئے گا، پہلے بعد میں تھوڑا اور کام آئے گا، پھر غصہ یہ آئے گا کہ بھئی
ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ نارمل ہوں گے، پھر یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دینا شروع کر دیں گے کہ بھئی تیری مہربانی، تو نے ہمیں یہ کہا، تو لہذا سنت نبوی جو تھی جی اس کا عکس تھوڑا آ گیا۔ تو ادفع باللتی ہی احسن کا ترجمہ ہم نے کیا کیا جی؟ اے مخاطب، تو مطلب برائی کو برائی کو بہترین طریقے سے ہٹا۔ جی اللہ تی آ رہا ہے، تو اس بریکٹ میں برائی کو بہترین طریقے سے ہٹا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ فا آ رہا ہے جی، فا تو تو اذا الذی، اس اس وقت وقت اس وہ وقت شخص، اس وقت الذی، وہ شخص وہ شخص وہاں وہ شخص، اب وہ شخص کی آگے تفصیل آ رہی ہے، وہ شخص بینک و بینہ عداوت، جی جس کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کہیں جس تیرے درمیان اس وقت اور جس کی اس تیرے کے درمیان اور درمیان اس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے۔ جی جس کی تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت کو، مطلب ادوا سے نکلا ہے دشمنی ہے، تو وہ دشمنی کا الٹ ہوگا، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حمیم، گویا کہ وہ دلی دوست۔ تمہارا دلی دوست ہے۔ اب یہ ہے جناب آسن اخلاق، وہ جو دشمن ہے وہ دلی دوست۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کو دیکھیں کتنا تنگ کیا، جی بتائیے، بہت زیادہ ہے۔ پھر مسلمان ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ تو وہ اخلاق تھا۔ صفوان یہ بھی بن امی امیہ ہی ہیں، حارث بن ہشام یہ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے کہ یہ زندہ ہیں، یہ جب تک زندہ ہیں ان کے لیے دعا کی ہدایت ہو سکتی ہے، جب کفر کی حالت میں مر جائے تو پھر دعا اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو قوت محرکہ ہے، کیسے یہ چیز آئے گی آسن؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما یلقاها۔ اب یلقا کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجہول ہے یا معروف ہے؟ ایکٹیو ہے پیسو ہے؟ ایسے پیسو ہے، بالکل، وما یلقا، اور یہ نہیں ملتی، یہ نہیں دی جاتی، یہ نہیں دی جاتی۔ جی، یہ وہی لفظ ہے فتلقا آدم، ملاقو اسی سے نکلا ہے، یلقا یہ اس کے مختلف فیزز ہیں، اور معنی الگ الگ جگہوں پر اس کے الگ الگ معنی ہوں گے جو کہ پیچھے سے جا کے ملتے ہیں، لیکن ہمارا یہاں جو بنے گا وما یلقاها، اور یہ نہیں دی جاتی، ہاتھ میر آ رہی ہے تو یہ خاصیت نہیں دی جاتی الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور آگے وما یلقاها، اور یہ نہیں دی جاتی الا مگر ذو والا حظ نصیب عظیم، بہت بڑا، جو بہت بڑے نصیب والا ہو۔ کیوں جی، پتہ چلا؟ جی تو میرے ساتھ کریں وما یلقاها، اور یہ نہیں دی جاتی، یہ اور نہیں یہ دی جاتی چیز نہیں دی جاتی الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، گالیاں پڑیں، جی چاہ رہا تھا کہ بھئی آج ہی میں کوئی اور چیز لوں اور ان کا سر پھوڑ دوں، کیوں جی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ وما یلقاها دوسری دفعہ آ رہا ہے جی، اور یہ نہیں اور دی یہ جاتی۔ نہیں دی جاتی، اور یہ چیز کر لیں، اور یہ چیز نہیں ملتی الا ذو حظ عظیم، مگر بہت بڑے نصیب والے کو، والے ذو کو، ہے والا، جی جی ترجمہ کریں الا ذو حظ عظیم، مگر بہت بڑے مگر نصیب بہت والے بڑے کو۔ نصیب والے کو۔
جی تو اب ہمارے پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بڑے نصیب والے ہیں، تو یہ ہمیں پڑھائیں گے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ذو حظ عظیم۔ جی، ولا تستوی الحسنۃ، اور نہ ہی نیکی یکساں ہو سکتی ہے، ولا السیئۃ، اور نہ ہی برائی یکساں ہو سکتی ہے، ادفع دور کرو، باللتی ایسے طریقے سے، ہے احسن جو بہترین ہو، فائز الذی، تو اس وقت وہ بینکا و بینہ، جس کے اور تمہارے اور اس کے درمیان، یعنی تیرے اور اس کے درمیان، عداوت جو دشمنی ہوگی، کأنہ ولی حمیم، وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی، وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی، اور یہ نہیں دی جاتی، الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاها، اور یہ نہیں دی جاتی، الا ذو حظ عظیم، مگر انتہائی نصیب والوں کو۔ آپ جی مجھے بتائیں کہ وقت تو ہے کم، لیکن میں نے آج سوچا تھا کہ بھی ساتھیوں کو متحرک کرنا ہے۔ بتائیے، یہ ایک تو یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں دی جاتی مگر، یہ جب جاتا ہے نا نہیں اور مگر، تو وہ بڑی جی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور آگے ہے کہ بہت بڑے نصیبے والے کو حظ، حصہ، جی تو اس پہ کام کرنا ہے جناب انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب جناب اس وقت آ جاتا ہے شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے جو نزع آ جائے گا، اور ینزغ لفظ آئے گا، نزع، نزغ ینزغ لفظ، اس کے معنی ہوتے ہیں اکسانا، ابھارنا، دوسرے آدمی کو کہنا کہ دیکھو بھئی اگلا کیا کر رہا ہے، تم بھی اس کا جواب دو۔ یہ معنی کس کے ہیں؟ ینزغن، جی اب یہ آ گیا، تو اب یہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ہے، سوری نزغٌ میں پڑھ رہا ہوں جی، کہ اگر تجھے شیطان کی اکساہٹ جی ابھارے، یا تجھے اکسائے یہ کہہ دیتے ہیں، اور اگر کبھی شیطان کی اکساہٹ ینزغنک، تجھے اکسائے، تجھے ابھارے، جی کیا کرنا ہے ترجمہ؟ ابھارے یا اکسائے؟ اور اگر تجھے شیطان کی اکساہٹ ابھارے، چلو ایک کا نزغن کا ترجمہ شیطان نزغن، اس کا اکساہٹ کر لیتے ہیں، اور ینزغنک کا تجھے ابھارے، کبھی اس کا جواب دینا ہے، تو اب آپ نے جواب نہیں دینا برائی سے، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ۔ اس وقت ایک ہی کلمہ پڑھنا، دو کلمے آئے ہیں حدیث کے اندر، کیوں جی؟ ایک کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے تیر شیطان کے لیے، اور دوسرا کیا ہے؟ لا حول، جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دو تیر ہیں ایسے جو شیطان کو بھگانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ انتہائی ہو بھی ہے اور ہوا بھی ہے، بے شک وہی بہت زیادہ سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو جی میرے ساتھ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، جی اور اگر کبھی اور اگر تجھے شیطان ابھارے، کہیں ابھارے، نہیں، اگر تجھے ابھارے، ابھی ابھارے، جی ابھی شیطان نہیں ہے، اصل میں ہے نزغن ہے جو ابھارے گی، تو من الشیطان نزغن، شیطان کی شیطان طرف کی، سے کوئی اکساہٹ، تو ترجمہ بنے گا کہ اگر کوئی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھارے، کہیں ذرا، اور اگر کبھی تجھے شیطان کی کوئی اکساہٹ تجھے ابھارے، کوئی اکساہٹ ابھارے، جی شیطان کی طرف سے اکساہٹ تجھے ابھارے، تو کیا کر؟ فاستعذ باللہ، تو تو اللہ اللہ کی کی پناہ پناہ مانگ، تو تو اللہ کی پناہ مانگ،
انہ هو السمیع العلیم، بے بے شک شک وہ اللہ وہی بہت زیادہ زیادہ سننے سننے والا والا، بہت اور خوب انتہائی جاننے جاننے والا ہے۔ جی بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بیٹا آگے اوپر کریں، آسان ہے، اور ایک آیت ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ساتھی یہ کہتے ہیں کہ کل پڑھیں تو پھر یہ ہے کہ پچھلا دہرا لیتے ہیں۔ وقت کتنا ہے؟ جی پروفیسر صاحب یہ کل ہی پڑھیں، کیونکہ اگلی آیت جو ہے نا وہ آیت سجدہ ہے، اور یہ دونوں آیات آپس میں لنک جی چلیں ٹھیک ہے جی، بیٹا شروع سے کریں۔ اور ڈاکٹر داؤد صاحب آپ کا اگر مائک ٹھیک ہے، ورنہ ابھی میں اگر نہیں میں ان کو کہتا ہوں مائک ممکن ہے خراب نہ ہو جائے، تو ڈاکٹر کیا کہیں گے ذوالفقار صاحب جی۔ ٹھیک ہے سر۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو اس برائی کو بہترین طریقے سے ہٹا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت وہ شخص جس کی تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہو، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ تمہارا دلی دوست ہے۔ دلی وَمَا دوست ہوگا يُلَقَّاهَا، کر لیں جی، اس کا ترجمہ آپ آئے گا، وہ تمہارا دلی دلی دوست ہوگا دوست جی ہوگا۔ جی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ وما یلقاها، اور یہ چیز نہیں دی جاتی الا ذو حظ عظیم، مگر بہت بڑے نصیب والے کو۔ جی اللہ کر وَإِمَّا لینا جی آگے۔ مگر بہت بڑے نصیب والے کو۔ جی ٹھیک ہے جی جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ابھارے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی ینزغنک کا ترجمہ وہ تجھے۔ جی ڈاکٹر داؤد جی بھائی سر، دیکھیں گے آپ کا مائک کیسے چلتا ہے، آپ بھی جی جی ذرا بیٹا بیٹے نیچے واپس کریں کریں جلدی جلدی۔ جی۔ ولا تستویل، بس ٹھیک بیٹے، ولا تستویل حسنۃ ولا سیئہ، اور نہ ہی کوئی اچھائی برابر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو اس برائی کو بہترین طریقے سے ہٹا یا دور کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت وہ شخص جس کی تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ دلی دوست ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر بہت بڑے نصیب والوں کو، والے کو، نصیب والے کو جی۔ اور اگر کبھی تجھے شیطان کی طرف سے، تو اللہ کی پناہ مانگ۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی بہت زیادہ سننے والا اور اللہ خوب تعالیٰ جاننے جزائے والا خیر ہے۔ دے جی۔ اور یہ کام ساتھیوں نے اپنی چاہت سے کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں انہیں کم از کم یہ کہیں کہ بھئی گھر میں جو نئی نماز پڑھ یا پہلے کچھ ایک دو کہیں کہ بھئی نماز با جماعت پڑھ لیں، اور پھر پوری پانچوں کی طرف لانا ہے، ہدف ہونا چاہیے۔